शरीफ आज ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म ईरान से दुबई रवाना हो जाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस दौरे की हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज तेहरान जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो रवाना हो रहे हैं। वज़रा का एक वफ़द भी उनके साथ होगा। वो नमाज जनाजा में शिरकत करने के अलावा जो ईरानी क़यादत है उनके साथ मुलाकात भी करेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके दीगर रुफ़का की शहादत पर इज़हार ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी करेंगे। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो जाएंगे, जहां पर कल उनकी जो है वो यूएई के सदर और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्किल, जिसका मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। ईरानी सदर की वफात पर इज़हार ताज़ियत की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ शोहदा और उनके अहले खाना के साथ हैं। पूरी कौम उनके गम में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके दीगर रफ़का की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। काबीना इजलास में इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियती करारदाद भी मंजूर की गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर इज़हार ताज़ियत। कराची में वाक़ ईरानी कौंसलेट में हुकूमती सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ने ताज़ियत की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। ईरानी कौंसलेट कराची में ताज़ियत वसूली का सिलसिला जारी। हुकूमती सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी कौंसलेट कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, आसफा भुट्टो जरदारी, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ताज़ियत के लिए पहुँचे। ईरानी सदर खाली के हकीकी से जा मिले, लेकिन उनके जो इक़दामात थे वो मुस्लिम उम्मा को ताहयात ज़िंदगी याद रहेंगे। हमारी दोस्ती इंशाअल्लाह हमेशा ही कायम रहेगी, मगर इस गम के वक्त में मैं खुद हाजिर होकर ताज़ियत करना चाहता था। ना सिर्फ एक हमारे ईरानी भाइयों और बहनों के लिए एक दुख की बात है और उनकी सिर्फ उनका लॉस नहीं, पूरी इस्लामी मुमलिकत का लॉस है। ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरियान ने कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की इस कड़ी में हमारे साथ खड़ी हुई है। ईरान का नुमाइंदा होने के नाते पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ। ईरानी कौंसलेट कराची में कुवैत, वियतनाम, पोलैंड के कौंसल जनरल ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के जान बहक होने पर दुख का इजहार किया। कैमरामैन मयूद्दीन के साथ सलाहुद्दीन अली, एक न्यूज़ कराची। ये गर्मी, लाहौर में गर्मी की शिदत बढ़ते ही गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस में इजाफा हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा मौजूद है। आपको बताएं कि हीट वेव का खदशा मौजूद है। लाहौर में गर्मी की शिदत बढ़ते ही गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस में इजाफा हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा है और इसके साथ साथ जो सेहत के मामलात हैं वो भी बिगड़ रहे हैं। लाहौर में गर्मी की शिदत बढ़ते ही गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस में इजाफा देखा गया है। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं।
اور بات کرتے ہیں کراچی کی، ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں ہیٹ ویو کا امکان رد کر دیا ہے۔ 27 مئی تک درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہے گا۔ سمندری ہوائیں بھی بحال ہوں گی۔ کراچی سے ربیہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ایز سچ اس طرح سے ہیٹ ویو نہیں ہے، بائی ڈیفینیشن ہیٹ ویو نہیں ہے جیسے کہ باقی شہروں میں ہے۔ کراچی والوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، شہر قائد میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات نے اچھی خبر سنا دی۔ 27 مئی تک درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہے گا۔ کراچی میں امتحانات ملتوی کرنے سے پہلے حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی۔ نہیں، پرٹیکولرلی اس معاملے پہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ان کا وہ جنرل ایک جو ہیٹ ویو پورے ملک کی جیسے ہمارے اسلام آباد آفس نے میں بھی کہ انہوں نے اس ایڈوائزری کو سامنے رکھ کے کراچی کے لیے بھی فیصلہ کر لیا ہو۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ سندھ کے اضلاع جیکب آباد، دادو، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد سمیت دیگر کچھ مقامات پر 24 سے 28 مئی کے دوران پارہ 50 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے۔ 23 یا پھر 24 سے لے کر آگے 27 28 تک وہ جو دن ہوں گے تقریباً 5-6 دن، ان میں جا سکتا ہے 50 جا سکتا ہے، ایون 50 کو بھی کراس کر سکتا ہے کچھ ایریاز میں، ایسا امکان ہے کیونکہ ہیٹ ویو کی شدت میں آج تک گریجولی اور اضافہ ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صوبے کے کچھ اضلاع میں ہیٹ ویو کے پیش نظر مختلف مقامات پر کیمپس لگائے جا رہے ہیں۔ لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، اپنے دفاتر میں رہیں، اپنے اور جگہوں گھروں پہ رہیں یا اپنی دکانوں پہ رہیں، لیکن انفارچونیٹلی میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ جو پیک آورز ہیں ہیٹ ویو کے اس میں لوگ اوائڈ کریں تاکہ جو ہے کوئی خدا نخواستہ نقصان نہ ہو سکے۔ دوسری جانب 21 مئی کو جیکب آباد 48 ڈگری کے ساتھ سندھ کا گرم ترین شہر رہا، جبکہ خیرپور میں درجہ حرارت 47.2، دادو میں 47، لاڑکانہ 46.5، شہید بے نظیر آباد اور چھور میں پارہ 46 ڈگری ریکارڈ ہوا، جبکہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.8 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ بچوں کے لیے اچھی خبر ہے، سندھ حکومت کا موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ کے نجی اور سرکاری تمام تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہوں گی۔ تعلیمی ادارے 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں گرمی کی شدید لہر ہے، چرند پرند سبھی نڈال ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اس کی شدت میں رواں ہفتے مزید اضافے کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے جان لیتے ہیں۔ سورج کا مزاج برہم، ملک بھر میں شدید گرمی کے ڈیرے۔ آج بھی سبی ملک کا گرم ترین شہر رہا، جہاں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں جیکب آباد میں بھی پارہ 48 تک جا پہنچا۔ موہنجو دڑو اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اس کے علاوہ لاہور 44، بہاولپور 46، کوئٹہ 33، اسلام آباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق سندھ اور پنجاب میں 23 سے 27 مئی کے دوران درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں 22 سے 27 مئی کے دوران دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق مئی اور جون میں بارشوں کے امکانات کم رہیں گے، جبکہ ہیٹ ویو ملک کے جنوبی حصوں کو زیادہ متاثر کرے گی۔ اور اب رخ کرتے ہیں پہلوانوں کے شہر کی، تو گجرانوالہ اور گردنواہ کا موسم آج بھی گرم اور خوش رہے گا۔ دوپہر کے وقت پارہ 46 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایک نیوز طیب معاویہ اولگ سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا، پہلوانوں کے شہر کا موسم کیسا رہے گا؟ آج دیکھیں، گزشتہ چند روز سے گجرانوالہ شہر اور گردنواہ کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آج صبح بھی سورج جو وہ اپنی پوری آب و تاب سے نکلا ہے، سورج کا پارہ ہائی ہے، جس کی وجہ سے گرمی جو وہ صبح سویرے ہی بہت زیادہ لگ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو سورج کا پارہ مزید ہائی ہوتا جائے گا۔ اس وقت کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا گرمی مزید بڑھے گی، تو جو وہ
درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ جو وہ جانے کے امکان ہے. تو شہری گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. دوسری جانب کئی گھنٹے جو وہ بجلی کا بند رہنا معمول بن گیا جس کی وجہ سے شہری جو وہ بہت زیادہ پریشان ہے. دوسری جانب جب ہماری طبی ماہرین سے بات ہوئی تو طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. اگر مجبوری کی حالت میں سفر کرنا پڑ رہا ہے تو شہری جو وہ اینک لگا کے رکھے, ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں, سر کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ اس خشک گرمی سے بچا جا سکے. دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی تک جو وہ کسی بھی قسم کی بارش کی نوید نہیں سنائی گئی جس کی وجہ سے آئندہ چند مزید اسی طرح سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. جی یہ تھی گرمی کی صورتحال. اب آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان میں سیلاب, زلزلے اور قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے سدباب کے لیے اگست 2007 میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. NDMA قومی سطح پر قدرتی آفات سے نمٹنے سے متعلق پالیسیاں بناتا ہے اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کر ان کا نفاذ کرتا ہے. اس کے علاوہ NDMA اقوام متحدہ کی سرپرستی میں قائم شدہ تنظیموں کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا ہے. NDMA کے ڈھانچے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے 5 اکتوبر 2023 کو جدید نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے. تو پاکستان میں سیلاب, زلزلے اور قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے سدباب کے لیے اگست 2007 میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. سیاسی میدان سے آپ کو خبر دیں, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کوٹ لکھپت سے رہا ہو چکے ہیں. جیل انتظامیہ نے پرویز الہی کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے. پرویز الہی کو کچھ روز قبل اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا تھا. چودھری پرویز الہی رہائی کے بعد ظہور الہی پیلس پہنچ گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو جیل سے رہا کر دیا گیا. رہائی کے بعد پرویز الہی کوٹ لکھپت جیل سے ظہور الہی پیلس پہنچ گئے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی اینٹی کرپشن کے 4 مقدمات میں ضمانت منظور ہونے کے بعد انہیں جیل سے رہا کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی گزشتہ روز درخواست ضمانت منظور کی تھی. جسٹس سلطان تنویر احمد نے چودھری پرویز الہی کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا تھا. چودھری پرویز الہی نے بعد از گرفتاری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کو اس کیس میں 25 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا تھا. اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے سرخرو کیا. گجرات میں ہمارا مینڈیٹ تک چرایا گیا ہے. شجاعت صاحب کے بچوں سے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا بیان سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں ان کو پکڑوانے میں سب سے زیادہ اہم کردار محسن نقوی کا ہے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی رہوں گا. ججوں کی دوہری شہریت کے خلاف بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے. بل JUI کے نور عالم خان نے جمع کرایا ہے. بل کے تحت آئین میں ترمیم کی جائے گی. بل کے مطابق دوہری شہریت والا شخص کسی بھی عدالت کا افسر ہو یا ملازم مقرر نہیں ہو سکے گا. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی وفاداری ملک کے اندر ہونی چاہیے. آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت ججز کی حب الوطنی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ ججوں کی دوہری شخصیت کے خلاف بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے. بل JUI کے نور عالم خان نے جمع کرایا. بل کے تحت آئین میں ترمیم کی جائے گی. بل کے مطابق دوہری شخصیت والا شخص کسی بھی عدالت کا افسر یا ملازم مقرر نہیں ہو سکے گا. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی وفاداری ملک کے اندر ہونی چاہیے. آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت ججز کی حب الوطنی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. خبر آپ کو دیں کہ ججوں کی دوہری شہریت کے خلاف بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے اور یہ بل JUI کے نور عالم خان نے جمع کرایا ہے. بل کے تحت آئین میں ترمیم کی جائے گی. بل کے مطابق دوہری شخصیت والا کسی بھی عدالت کا افسر یا ملازم مقرر نہیں ہو سکے گا. ادھر بشکیک میں خصوصی طیارہ طلبہ کو لے کر پشاور پہنچ گیا ہے. خصوصی طیارے میں 300 طالب علم سوار تھے. صوبائی وزیر تعلیم اور دیگر عہدیداروں نے استقبال کیا ہے. کرغزستان سے خصوصی پرواز پشاور پہنچنے والے دیگر صوبوں کے طلبہ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے. طلبہ کی رہائش اور خوراک کا خصوصی انتظامات کیے گئے. دوسرے صوبوں کے طلبہ کو خصوصی گاڑیوں کے ذریعے ان کے آبائی علاقے روانہ کیا گیا ہے.
طلبہ کے سفری اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ طلبہ پہنچے ہیں اور بشکیک میں خصوصی طیارہ طلبہ کو لے کر پشاور پہنچا ہے۔ خصوصی طیارے میں 300 طالب علم سوار تھے۔ صوبائی وزیر تعلیم اور دیگر عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ کرغزستان سے خصوصی پرواز پشاور پہنچنے والے دیگر صوبوں کے طلبہ کو لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچی۔ بشکیک سے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں پروازوں کے ذریعے مزید 347 طلبہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 179 طلبہ کو وطن واپس پہنچایا گیا ہے۔ کرغزستان کے شہر بشکیک میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ مزید 500 کے قریب طلبہ خصوصی پروازوں سے وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد میں 2 پروازوں کے ذریعے 347 طلبہ پاکستان آئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اب تک 5 پروازوں کے ذریعے 810 طلبہ کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خصوصی پرواز 179 طلبہ کو لے کر وطن واپس پہنچی۔ سول ایوی ایشن کے COO نذیر احمد خان اور فارن افیئر ACP قاسم اور OPF کے دیگر عہدیداروں نے طلبہ کو ویلکم کیا۔ طلبہ کو اسٹیٹ لاؤنج میں ریفریشمنٹ دی گئی، جبکہ لاہور سے باہر جانے والے طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست کیا گیا۔ بشکیک میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان لڑائی کے بعد حالات کشیدہ ہوئے تھے، جس کے بعد حکومت نے پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں شروع کی تھی۔ رؤف حسن پر حملہ ہوا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے ایوان میں نقطہ اعتراض اٹھا دیا ہے۔ PTI کے ترجمان پر حملے سے متعلق وزیر داخلہ ایوان میں آ کر بتائیں۔ وفاقی وزیر قانون نے IG اسلام آباد سے حملے سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ PTI نے رؤف حسن پر حملے کے خلاف سینٹ ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ یہ ایک بہت ہی سیریس واقعہ ہے کہ بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک پارٹی کے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اس کے اسپوکس پرسن کو فزیکلی اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہ قابل برداشت نہیں۔ ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا اوپینین دیں اور ادھر جو بھی انہوں نے آرڈر کرنا ہے وہ دیں۔ اوپینین سے زیادہ میرا خیال ہے ضروری یہ ہے کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں یہاں سے، ہم ادھر نہیں کریں گے جب تک ان کو بلایا۔ لا منسٹر، آپ اس پر کوئی شواہد پیش کر لیں، آپ بھی اس پر کچھ اپنا ویو۔ بیرسٹر صاحب، سینیٹر صاحب، the floor is with the law minister. Please تشریف رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فاضل اپوزیشن لیڈر نے ابھی اطلاع موصول ہونے پہ یہ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا، کب پیش آیا، کس نوعیت کا ہے، آیا ان پہ حملہ آور جو ہیں ان کی شناخت ہوئی، انہیں نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ڈیل ہونی ہیں۔ کوئی ایسا غیر مرئی طریقہ کار نہیں ہے قانون میں جس سے فوری یہ ساری انفارمیشن آ جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ رؤف حسن سے ملاقات ہوئی ہے۔ جس طریقے سے کٹ لگا ہے، حملہ جان لیوا تھا، ان کی گاڑی کو فالو کیا جاتا رہا۔ 3 حملہ آوروں نے حملہ کیا اور زد و کوب کیا۔ چوتھے حملہ آور نے بلیڈ سے کٹ لگایا۔ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، ایسے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں ابھی رؤف حسن صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ رہا ہوں۔ میری تقریباً 1.5 گھنٹے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا ہوں۔ اس کو جو کٹ لگا ہے اور جس طریقے سے اس کو بلیڈ لگے ہیں، یہ اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے۔ آج ڈاکٹر نے اس کو سٹچز لگائے ہیں، اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے، لیکن پرسوں بھی اسی روپ میں رؤف حسن صاحب کی گاڑی کو فالو کیا گیا اور وہ ایک انٹرویو میں آنے کے بعد اپنے گاڑی کا شیشہ بند کرتے ہوئے ان لوگوں سے نکلتے ہیں۔ آج جب دوبارہ چلے جاتے ہیں تو 3 لوگوں نے ان پہ اٹیک کر لیا، چوتھا بھی اس کو بلیڈ مارتا ہے، ایک جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے۔ پر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقوعے کی ہر اینگل سے انویسٹیگیشن ہو اور ان کو واقعی سخت سزا دی جائے۔ راؤنڈ رواں ہفتے مکمل ہونے کا امکان ہے۔ IMF اور معاشی ٹیم کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ IMF مشن معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کرے گا۔
वफ़द की रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी मुतवक्किह है। आपको बताएं कि नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा आइंदा माह मुतवक्किह है और मुज़ाकरात का हतमी राउंड रवां हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान है। IMF और मुआशी टीम का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। IMF मिशन मुआशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी करेगा। वफ़द की रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात भी मुतवक्किह है। आम खबर आपको दें कि नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा आइंदा माह मुतवक्किह है और मुज़ाकरात का हतमी राउंड रवां हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। IMF और मुआशी टीम का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। और अब बात करते हैं नॉन फाइलर की मोबाइल सिम को ब्लॉक करने के मामले की। तो अब तक 3400 से ज़ायद सिम ब्लॉक की जा चुकी हैं। ये कहना है FBR का और लाखों नॉन फाइलर की सिम बतदरीज ब्लॉक की जाएंगी। FBR का मज़ीद ये कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर की फहरिस्तें शेयर की जा चुकी हैं। मोबाइल सिम को बंद करने का सिलसिला जारी है। PTA को भी 5,06,671 अफराद की फहरिस्त दी गई है। नॉन फाइलर की मोबाइल सिम छोटे ग्रुप्स में ब्लॉक की जा रही हैं। FBR की जानिब से ये भी तफसीलात शेयर की गई हैं। पाकिस्तान के IT सेक्टर में टेक एक्सपो के दौरान $500 मिलियन की सरमाकारी के मुआहदे तय पा गए हैं। 3 रोज़ा इवेंट में 600 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्तलिफ नेटवर्किंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल डिजिटल समिट शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि IT में नौजवानों के लिए बहुत से मौक़े दस्तयाब हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटियों में IT के तलबा प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर तालीम हासिल करके अमली तरबियत हासिल कर सकते हैं और अपनी मुलाजमतें महफूज बना सकते हैं। उधर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पंजाब के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन ने अपने नामजद उम्मीदवार शेख वकास सकरून की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत से राब्ता नहीं किया। इस ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी और JUIF भी मैदान में है। मजीद क्या तफसीलात है, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से नुमाइंदा एक न्यूज़ सदीक साजिद। जी सदीक, आगाह कीजिएगा, डेडलॉक बरकरार है, क्या वजूहात हैं, अभी तक डेडलॉक क्यों नहीं ख़त्म हो सका? जी, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार तो नामजद कर दिया शेख वकास अकरम को, लेकिन उस उम्मीदवार की कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन है ही नहीं जब तक हुकूमत उसकी सपोर्ट ना करे, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमती अरकान की अक्सरियत है। उनके 15 से 16 अरकान जो है वो वहाँ पे उनकी तादाद है और अपोजिशन के पास सिर्फ 4 अरकान है। लेकिन अभी तक हैरत अंगेज तौर पर PAC के चेयरमैन जो शेख वकास अकरम है, उनको कामयाब करवाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो हुकूमत के साथ नहीं किया और हुकूमत ने ये तय किया कि अगर ये राब्ता नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं करते, तो उसके बाद फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी और JUIF वो भी इस ओहदे की उम्मीदवार है। JUIF के नूर आलम और पीपल्स पार्टी की जानब से खुर्शीद शाह और नवीद कमर इस ओहदे के जो है वो उम्मीदवार हैं। तो ज़राए का ये कौमी असम्बली के ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक शेख वकास अकरम का नाम बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास नहीं आया, अगर क्योंकि जब जो भी चेयरमैन बनना है उसका बाकायदा इंतखाब होना है और उसको ठीक है। बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से तफसीलान आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं कौम